فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے بدستور اس میں کوئی ٹھہراؤ تو نہیں آیا اور نہ ہی اس میں کمی بیشی آئی ہے، بلکہ اس میں تھوڑی سی مزید جسے کہتے ہیں کہ الجھنیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ میں اس سے قبل کہ اس سب چیزوں پر آؤں، تھوڑا سا بین الاقوامی ایک دو خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں۔ روس اور یوکرائن کی جو جنگ ہے وہ بتدریج جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے کہ ویوز آف فیصل محمد نے آپ کو بتایا تھا کہ روس جو ہے اپنے طور پر بڑے حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ اپنا بلیک سی میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر انہوں نے اپنے جو نیوکلیئر ویپنز اور نیوکلیئر جو میزائلز ہیں لانگ رینج، اصل میں جو سمجھنے والی بات ہے لانگ رینج مطلب وہ یورپ یا یورپ سے باہر تک ان کی جو ہے انہوں نے کیلنگراڈ کے اندر ان کی تنصیب کی ہے، اور وہاں پر کیلنگراڈ میں انہوں نے اسکندر میزائل جو ہے وہ بھی ریڈی ٹو اٹیک رکھ دیے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے خالی نصب کرنا اور ایک کرنا ہے کہ ریڈی ٹو اٹیک پوزیشن میں ہے۔ اچھا، وہ اسکندر میزائل جو ہیں وہ یوکرین کے ساتھ ساتھ پورے پولینڈ کو اور اسٹونیا وغیرہ کو بھی بہت آسانی سے تباہ کر سکتے ہیں، نشانہ نہیں بنا سکتے، تباہ کر سکتے ہیں۔ ذرا الفاظ پر غور کیے، مختصراً بتا رہا ہوں میں۔ اچھا، دوسری امریکن ماہرین نے کل ایک رپورٹ ان کی آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو معاملہ ادھر ہے جو کہ کیلنگراڈ کے اندر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بیلاروس کے اندر جو ابھی انہوں نے جو لانگ رینج اور جو سب کانٹیننٹ مار کرنے والے جو انہوں نے بڑے دیو قامت میزائل جو لگائے ہیں نیوکلیئر، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے کئی شہر ان کے زد میں ہے، اور یورپ تو خیر تقریباً 8-9 ممالک جن کو کہ باقاعدہ پیوٹن نے کہا ہے خاص طور پہ ان کی جو اسے کہتے ہیں کہ نشانے پر ہے، جس میں کہ برٹن ہو گیا ہے، جرمنی ہو گیا ہے، اور ایون آپ کا فن لینڈ ہے، اور اب تو ڈنمارک بھی آ گیا ہے، کیونکہ ڈنمارک میں ڈے بیفور یسٹرڈے ان کے چھوٹا سا ملک ہے کراچی کے برابر کا، بلکہ کراچی بھی شاید چھوٹا ہو، اس نے بائیڈن کے کہنے کے اوپر ان کو تھریٹ کیا بڑا، تو ناؤ انہوں نے اس کو بھی اس میں مارک کیا ہوا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میزائل جو ہے نا رشیا کے، امریکہ سمیت ان تمام بڑے یورپ کے ملکوں میں بڑی تباہی جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر رشیا نے یہ میزائل ہٹ کر دیے، اب جنگ بڑھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے پھر یورپ کو تباہی سے بچا نہیں سکتا۔ یہ ایک امریکہ کے ایک بالکل غیر جانبدار جو ہے کہ ڈیفنس کے جو اینالسٹ ہیں ان کے ادارے کی رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کو ایون چائنا کی جو ایجنسیز ہیں ڈیفنس سے متعلق انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے۔ تو ڈیٹ مین اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو یورپ کے مستقبل کو جو خطرے پہ لگانا چاہ رہا تھا امریکہ کہ کسی طرح یورپ کا بیڑا غرق ہو، اکنامی اس کی تباہ ہو، اور یورپ جو ہے بالکل لنگلا لولا ہو جائے اور بالکل ہی ڈالر کے اوپر آ جائے، کیونکہ دوسری طرف تو آپ دیکھیں نا کہ ادھر جو ڈالر کا جو ستیہ ہونے لگا ہے چائنا روس کے درمیان، جو تیل کی جو پیٹرو ڈالر کا جو مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ کم از کم اس کو اس طرف سے کم از کم سہارا مل جائے کہ یہاں پہ یورو جو وغیرہ دوسری جو معیشت ہے وہ گرے، اور پورا یورپ جو ہے کہیں نہ کہیں آ کے امریکہ کے قدموں میں گر پڑے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی ایک ان کی پلاننگ چل رہی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک ہے۔ اچھا، اب یہ جو ساری میں نے آپ سے بات کہی نا، اب اس کے اندر جو آپ یہ تو ایک میں نے آپ کو تجزیہ بتایا، لیکن اب اس کے اندر حقائق جو ہے نا حقیقت کیا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا نا اس کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ وہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ وہ ایسے پتہ لگتا ہے کہ جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی حالیہ دنوں میں آپ کو پتا ہے مطلب اسی ہفتے کے رواں میں وہ وہاں پر تھے امریکہ میں، نیٹو کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے امریکی صدر سے ملاقات کی ہے، اور وہاں پہ جو ملاقات ہوئی وہاں پہ یہی بات ہوئی ہے کہ ہم نے ہر صورت کے اندر جو ہے نا رشیا کو کنٹین کرنا ہے یورپ کے اندر، اور وہاں پر کنٹین کرنا ہے ہم نے چائنا کو اس خطے کے اندر۔ یہ باتیں وہاں پر ہوئی ہیں۔ یہ باتیں مطلب ایسے تو نہیں آتی، چھوٹی موٹی تو آ جاتی ہیں، جو امریکن جرائد وغیرہ ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نہیں آئی۔ اس کے بعد وہاں پر نیٹو کے سیکرٹری جنرل آئے، اور آنے کے بعد پھر انہوں نے یہاں پہ مشاورت شروع کی، اور کل پیر کے دن جو ہے پھر انہوں نے دوبارہ جرمن چانسلر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہر صورت کے اندر یورپ کو یوکرین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ڈیٹ مین جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ اب جنگ بڑھے گی، مطلب یہ جو معاملہ جو اب لگے ہیں نا، یہ جو میزائل شجائل، یہ کہیں نہ کہیں یہ
استعمال ہو سکتے ہیں. مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈرم بج رہے ہیں، وہ آواز جو ہے نا وہ ابھی تک آ رہی ہے. کبھی تھوڑی سی تیز ہونے لگتی ہے، ڈرم ہوتا ہے، ڈرم پیٹتے ہیں ڈھولکی، پتہ ہے آپ کو، کبھی کبھی زور سے پیٹنے لگتا ہے، تو کبھی کبھی بالکل تیز ہو جاتی ہے. اور جیسے ابھی نیٹو کے سیکرٹری جنرل جب امریکہ میں تھے اور جب وہاں باتیں ہو رہی تھیں اور جو موومنٹ ہو رہی تھی، تو ابھی بھی وہ ذرا آواز جو ہے نا تیزی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ہم نے کہیں کہیں دیکھا ہے کہ مطلب اس جو رشیا ہے، رشین جو بڑے سٹیز ہیں، جو ان کے جو بڑی بڑی چھاونیاں ہیں، جو ڈیفنس کے جو بڑے سٹیز ہیں، جو بھی ان کی ساری جو ہے معاملات، اس کے اندر مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پہ ہم نے بڑے پیمانے پہ دیکھا ہے کہ فوج کی نقل و حرکت اور سارے معاملات، اور اسی قسم کی کچھ نقل و حرکت کی خبریں امریکہ کے بڑے شہروں، بڑی اسٹیٹ اور ایون برٹن سے بھی آ رہی ہیں کہ برٹن میں بھی کہیں نہ کہیں فوجوں کی کوئی نقل و حرکت، جیسے ہوتا ہے نا کوئی جنگ کسی صورتحال کے اندر، کہیں نہ کہیں وہ جو ہے ٹروپس کی موومنٹ اور آرمڈ موومنٹ جو ہے نا، مطلب ایک غیر معمولی، ایک تو ہوتا ہے نارملی جو بھائی ادھر سے ادھر ہو گیا، لیکن غیر معمولی سے کہتے ہیں نا، ایک وہ موومنٹ ہمیں امریکہ کی کچھ اسٹیٹس کے اندر، جو کہ کہیں نہ کہیں مطلب الاسکا وغیرہ سے ادھر سے ادھر سے مطلب وہ ہٹ ہو سکتے ہیں، وہاں پہ کچھ غیر محسوس تھی مطلب نقل و حرکت کی خبریں آ رہی ہیں اور ادھر برٹن سے بھی مل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے نا وہ گڑبڑ ہے. اچھا، پھر اس کی جو تصدیق ہمیں ہوتی ہے وہ پیوٹن کے اقدامات سے بھی ہوتی ہے کہ پیوٹن نے گزشتہ 2-3 دن سے بڑی اہم خفیہ میٹنگیں کی ہیں اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ نیوکلیئر ویپنز وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں. اب کیا وہ نیوکلیئر ویپنز کریں گے یا یہ تیاریاں ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے، ابھی تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ تیاریاں جو ہے نا ویسے دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں. کیا اب آیا حقیقت یہ جنگ میں ہو جائے گی؟ کیا یہ صرف ایک دوسرے کو دبانے کے لیے، یا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نفسیاتی دباؤ کے لیے حربے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے؟ ابھی فی الحال یہ کہنا مشکل ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا ہمیں کچھ نہ کچھ ہل جل جو ہے نا خطرناک قسم کی نظر آ رہی ہے. اچھا، مودی کا دورہ امریکہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ 21 سے جو شروع ہو رہا ہے 4 دن کا، اس کی ساری مطلب خطے کے اندر بڑی اہمیت ہے. امریکہ، پورے امریکہ میں بڑے زور و شور سے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. بہرحال آپ کو ہوتا ہے کہ انڈین لابی ایک بہت بڑی لابی ہے امریکہ کے اندر اور ویسٹ کے اندر، اور ویسٹ سے بھی بہت سارے لوگ گئے ہیں، خاص طور پہ گئے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ ایک بہت بڑا ایک ریسیپشن دیا جائے مودی کو. جیسے پہلے تھا ٹو ڈی مودی انہوں نے کیا تھا، اس قسم کا وہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا کوئی ایونٹ ہو اور اتنا زیادہ اس کو مطلب وہ کیا جائے کہ پورے امریکنز اور امریکن کانگریس اور سارا ان کے اوپر پتہ لگے کہ یار پتہ نہیں کیا چیز ہے. مودی کو تو پتہ نہیں ساری دنیا کے اندر انڈین جو ہے، ساری دنیا کے اندر انڈین لابی جو ہے وہ انتہائی مضبوط ہے، اور امریکہ میں بھی بہت ساری مضبوط ہے، اور مودی کے ساتھ سارا ہندوستان، مطلب ظاہر 1 ارب کے قریب آبادی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو اگر ایسا بندہ اگر امریکہ کو مل جائے اپنے استعمال کے لیے تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر واہ واہی ہوتا ہے. تو بہرحال وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جو ہے معاملات میں ڈیفنس جو ہے اہم ہوگا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے ان کا تمام ایجنڈا مل جائے، لیکن جو مین چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ڈیفنس اس کے اندر ہے ان کے ایجنڈے میں. اور دوسرا یہ کہ جو معاملات ہیں ہیلتھ سے متعلق ہیں، ڈیفنس سے متعلق ہیں، ڈیفنس ایڈ سے متعلق ہیں کہ ڈیفنس کی کیا کیا ان کو مدد ملے گی، لیکن ساتھ میں چین روس کے ساتھ جو ہے کہاں تک جانا ہے انڈیا نے اور کس حد تک وہ چلے گا. ظاہر ہے چائنا کو کنٹین کرنا ہے تو ظاہر ہے پھر روس کے ساتھ بھی تھوڑا سا کھنچنا پڑے گا ان کو. تو اب اس کے اندر ایک معاملہ یہ بھی چل رہا ہے کہ جو میرے پاس ایک خبر یہ کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا 2 دن پہلے کہ اس میں پاکستان بھی ہے. انتہائی باوسوخ سفارتی ذرائع جو نیو دلی کے بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجنڈے کے اندر، ہڈن ایجنڈے کے اندر پاکستان ہے. مودی، میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے لگا ہوں، مودی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم تھوڑا سا، وہ جب سارے دنیا کے بڑے بڑے جو تجزیہ نگار وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چائنا کا ہے، بھارت، وہ صحیح ہے، بھارت کو استعمال کیا جائے گا چائنا کے خلاف، لیکن چائنا کو بھی آپ کم نہ انڈیا کو آپ کم نہ سمجھیں. مودی یہ چائنا کیا سیاست کرنے والے ہیں، جو ہمیں وہاں سے خبریں مل رہی نا، ہمیں پھر وہ اس سے بھی یقین ہوتا ہے کہ چیزیں صحیح ہیں. ان کا کہنا یہ ہے، امریکہ سے مودی یہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے نا مطلب ایک کام ایسا کرنے دے کہ ہم جو ہے کم از کم، اگر آپ نے چائنا سے اگر لات مارنی ہے تو کم از کم ایک تھپڑ ہمیں پاکستان کو بھی مارنے کی اجازت دیں. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب اگر انڈیا گلگت بلتستان کے اوپر اگر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کہا جائے گا کہ ہمیں امریکہ تھوڑا سا اس پر ریلیکس دے کہ ہم جو ہے گلگت بلتستان کے اوپر حملہ کر کے گلگت بلتستان کو جو ہے مطلب قبضہ کر لے بھارت، تاکہ جیسے ہی وہ گلگت بلتستان اگر جاتا ہے تو اس سے چائنا کے اوپر بھی بہت بڑی زک لگے گی، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے سی پیک جو ہے ادھر سے پھر گلگت بلتستان اگر چلا جائے خدا نہ خواستہ اگر پورے بھارت کے ہاتھ کے اندر، پھر آپ کو پتا ہے کہ سی پیک کا مسئلہ. تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو تھوڑا سا ایسا تھپڑ پڑے گا تو وہ تھپڑ جو ہے بیسیکلی انڈیا کے لیے بھی، انڈیا کے پیٹ پہ بھی ایک بہت بڑی لات ہوگی. اس کے بعد اگر معاملہ ہوگا تو پھر ہم جو ہے کہ ہم ریڈی ہوں گے کہ چائنا کے ساتھ مطلب کوئی 2 ہاتھ کرنے کے لیے.
کچھ اس قسم کا جو ہے نا ہڈن ایجنڈا ان کا ہے جو مجھے وہاں کے تجزیہ نگاروں نے بتایا ہے. تو بہرحال وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب بھی یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف مطلب وہ پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں ہے, نہیں پاکستان ضرور ہوگا, کیونکہ جو جس وقت جو ملاقات ہو رہی ہے نا اس میں ایک ہمارا ازلی دشمن ہے, اور ایک ازلی دشمن تو ایک تو ہمارا ازلی دشمن ہے اور ایک ہمارا منافق دوست ہے, ویسٹ جس کو کہتے ہیں کہ جب اپنا مطلب ہوتا ہے تو دوست بن جاتا ہے, جب اپنا مطلب نکل جاتا ہے تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا اس پہ اب آپ نے نظر رکھی ہوگی. یہ اس وقت اب 2-3 دن کے اندر پتہ لگے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. تھوڑا سا جلدی سے پاکستان کا حال لے لیتے ہیں کہ 10-15-16 منٹ کا ویلاگ ہوتا ہے. آج دیکھیے صورتحال کے حوالے سے جو ہے پاکستان میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے, ایک بیٹھک ہوئی ہے شہباز شریف کے ساتھ. اس میں آرمی چیف بھی تھے, وزراء اعلیٰ وغیرہ بھی تھے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ کوئی اسپیشل کونسل برائے اکنامک فیسیلیٹیشن کا اس کو نام دیا گیا ہے کہ پاکستان کی اکنامک صورتحال کو درست کرنے کے لیے مطلب یہ ہے فیصلے کیے گئے ہیں. آرمی چیف بھی اس کے اندر تھے, اور کہا یہ جا رہا ہے, ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے ابھی اس وقت ٹائم میرے خیال سے کوئی پاکستان کے 7 بج رہے ہوں گے, بتایا گیا کہ ابھی اجلاس ختم ہوا ہے, تو اس میں کہا گیا کہ یہ صرف اور صرف مطلب اکنامیکل اور کمرشل ایکٹیویٹیز کو کرنے کے لیے جو ہے مطلب بتایا گیا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں اور ہماری حکومت جو وہ ایک پیج پہ. بہرحال یہ میں بتا دوں آپ کو کہ جب ادارے اگر کسی بھی ساتھ اگر ایک پیج پہ جائیں, یا سوشل معاملے پہ جائیں یا اکنامیکل معاملے پہ جائیں, وہ تبھی جاتے ہیں جب اداروں کی حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو حکومت کے ساتھ اداروں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے پھرتے ہیں, وہ چھوڑ دیں, ان کو اسٹل ہے ان کے ساتھ بہت ٹھیک ٹھاک انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسری بڑی خبر جو ہے وہ اسد عمر صاحب, اور آپ نے سن لیا کہ اپنا شاہ محمود قریشی اور اسد قیصر وغیرہ جو آج وہ تھے غالباً طاہر عباس کی عدالت میں, ان کو پتہ لگ گیا تھا. مجھے کسی نے بتایا کہ کسی وکیل نے آ کے ان کو بتا دیا تھا, جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. ظاہر ہے وکیلوں کی چیمبر تک ہوتی ہے, تو انہوں نے آ کے ان کے کان میں بتا دیا تھا کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے جو تھوڑی دیر بعد آئے گا محفوظ ہو کے, وہ آپ کے خلاف ہے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب پتلی گلی سے او پیا جاندہ جے. تو وہ تینوں جناب چلے گئے, نکل لیے. تو بہرحال یہ ایک صورتحال بنی ہے. اور اس کے بعد آج یہ فرانس یہ جو کونسل ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کل فرانس جانا ہے, شہباز شریف صاحب نے, اور فرانس کے اندر وہ ایک دو وہاں پہ آپ کو پتا ہے وہ وہاں پہ ہے, کچھ ملاقاتیں ہوں گی, کچھ وہ ان کی ایک ہے تھوڑی سی مصروفیات, اور اس کے بعد وہ فرانس سے وہ غالباً سیدھا جو ہے پھر وہ جائیں گے لنڈن. اور لنڈن کے اندر جو نواز شریف سے ان کی ملاقاتیں ہیں, اور نواز شریف کے ساتھ یہ معاملہ طے کی جائیں گے کہ وہ جو پاکستان کو نواز شریف کو آنا ہے تو کیا کیا جائے. نواز شریف کے پاکستان آنے کے لیے میں نے آپ کو بتا تھا کہ وہ تیار تو ہے, لیکن جو سب سے بڑی پرابلم میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی وہ یہ ہے کہ جو ان کی اہلی اور نااہلی کا جو مسئلہ چل رہا ہے, جو عدالتوں کے اندر بھی ہے, اس کے اندر بھی تھوڑی سی گڑبڑ آ رہی ہے. کیونکہ وہ ابھی انہوں نے تو کیا تھا کہ ریویو پٹیشن ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ریویو پٹیشن جو ہے ان کو کوئی بہت بڑا ریلیف ملے گا. دیکھیے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ جو ریویو پٹیشن لا رہے ہیں نا, یہ نااہلی وغیرہ ختم کرنے کے لیے, جہاں تک میرا خیال ہے, جو تھوڑا بہت میں پاکستان کے آئین کو سمجھتا ہوں, اس کے لیے ان کو ہر صورت میں آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. یہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو کام کر رہے ہیں نا, یہ بار بار کہتے رہتے ہیں. آپ کے وزیر جو ہے وہ تارڑ صاحب جس وقت لندن میں بیٹھے ہیں, وہ بھی کہتے رہے کہ پارلیمنٹ بڑی, پارلیمنٹ ہمیں پتہ ہے پارلیمنٹ اعلیٰ ہوتی ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آئین کے بغیر ترمیم کیے ہوئے پارلیمنٹ جو کہہ دے آپ آئین کو بائی پاس کر دیں, تو ایسا مجھے لگتا نہیں ہے. اور اب مجھے ویسے بھی اس لیے نہیں لگتا کہ وہ جو کھوسا صاحب ہیں اور اعتزاز احسن صاحب ہیں, انہوں نے چیمبر کے اندر ملاقات کی ہے کس سے, آپ کے چیف جسٹس سے, اور چیف جسٹس سے ملاقات کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان کو ٹائٹ رکھیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں, اگر خدا نخواستہ آپ نے کام کیا کہ ان کی جو ریفرنس کے حوالے سے اگر آپ نے دے دیا, تو یہ ایک اور جو ہے مطلب بہت بڑا مسئلہ آپ کے لیے بھی اسٹگما ہوا, اور پاکستان کی جو کہتے ہیں کہ ایک ہے عدالتی جو ایک تاریخ ہے اس کے اندر بھی اسٹگما ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت وہ کوئی ایسا وہ کریں گے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کھوسا صاحب نے, جو مجھے اندر سے خبر ملی اور اعتزاز سے, کہ مقدمات کو جلدی سے جلد نپٹایا جائے, کیونکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جتنی جلدی معاملے کو لینتھی کیا جائے, اور اس کے بعد قاضی عیسیٰ جائیں. قاضی عیسیٰ کے آنے کے بعد سب سے پہلے تو کام یہ ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے قاضی, اب ویسے تو نارملی جس نے سزا دی ہوئی ہوتی ہے وہی بینچ ریویو لیتا ہے, لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں اندر سے خفیہ کہ قاضی عیسیٰ کے آنے کے بعد ایک فل بینچ لا کر نواز شریف کی سزا کو ٹوٹل ختم کر دیا جائے گا. کیونکہ نواز شریف کی سزا جب تک ختم نہیں ہوگی نا, اس وقت تک ان کی نااہلیت ختم نہیں ہوگی. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, ریویو پٹیشن میں سب کچھ ہو جائے گا, وہ جہانگیر ترین کو آگے پیچھے جو بھی, لیکن ان جو اہل ہوں گے نا الیکشن لڑنے کے, اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک ان کی سزا معاف نہیں ہوتی. تو یہ ان کا ایک پلان مجھے پتہ لگا تھا کہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو ان کو اتنا لمبا پھنسا کے لے کے جایا جائے, ساری جو ان کو کوشش کی جائے, اور آخر میں جب قاضی فائز عیسیٰ ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے سزا کو کالعدم کرا کے اس فیصلے کو غلط قرار دیا جائے,
سپریم کورٹ کے فل بینچ کے ذریعے یہ کہ ان کا پلان ہے. پتہ نہیں, دیکھیے پلان تو بہت سارے ہوتے ہیں, یہ پلان پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ تو اللہ کو معلوم ہے. اچھا ایک اور خبر ہے کہ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مطلب فوجی عدالتوں کو چیلنج کر دیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ فوجی عدالتوں کے لیے بھی نا ان کو آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی, کیونکہ 2019 کے اندر یہ ختم ہو چکا تھا. جو فوجی عدالتیں انہوں نے دی تھی وہ مدرسے کا جو معاملہ تھا اور 2-3 معاملے تھے جو آپ کی جو چلی تھی ایک, تو وہ تو ٹائم ختم ہو چکا, اس میں 2 سال کی ایکسٹینشن کی گئی تھی. تو اب مجھے لگتا ہے کہ سارے معاملات ان کو کرنے پڑیں گے نئے سرے سے, اور اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے. اچھا دوسرا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, اور سارے معاملات ویسے بھی لندن اور دبئی کے اندر ہو رہے ہیں. دبئی میں ان کو بلا لیا تھا آپ کے جو نقوی صاحب ہیں نا, آپ کے جو ہمارے ماشاءاللہ اس وقت پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, نقوی صاحب کو بلایا تھا زرداری صاحب نے. بلا کے ان کو ایک بات یہ کہی ہے, 2 باتیں ان کو کہی ہے. ایک تو بات پہلی انہوں نے کہی ہے, میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں. پہلی بات تو انہوں نے کہی کہ جناب آپ مت بھولیں کہ آپ کو پنجاب کی حکومت ہم نے دلائی, نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیز کے اوپر آمنا صدقنا آپ نے نواز شریف کی حکومت کے اوپر نہیں کرنا. ہر اس معاملے کے اندر جب بھی آپ کو کوئی آرڈر ملتا ہے آپ نے ہر صورت میں ہم سے مشورہ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے. یہ جو بینر شینر اتارے گئے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا کر رہے ہیں, آپ کیا مسلم لیگ نواز کے نے آپ کو لگایا ہے یا براہ راست مسلم لیگ نواز کے لیے کام کر رہے ہیں. اور دوسری ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے, زرداری صاحب نے یہ بھی بڑی خراب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فوجی عدالتوں کی جو بات ہو رہی ہے نا, آپ بھی ذرا اچھل کے باتیں کر رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں اور فلانا وہ کریں, آپ نے فوجی عدالتوں کے قیام کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کرنا. یہ کس نے کہا ہے؟ زرداری صاحب نے. کس کو کہا ہے؟ محسن نقوی صاحب کو کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جو مرکز کر رہی ہے آپ بس ہاں کرتے ہیں, لیکن آپ نے کچھ زیادہ جو ہے نا مطلب آگے انیشیٹو نہیں لینا ہے اس کے اندر, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ فوجی عدالتیں کے اندر فوجی عدالتیں چلیں یا فوجی عدالتوں کے اندر کوئی معاملہ ہو, کیونکہ ڈبہ نمبر 10 کا بھی خدا نخواستہ کھل گیا فوجی عدالتوں. ایک دفعہ فوجی عدالتوں میں سیاستدانوں کے معاملے چلے گئے اور کہیں کبھی ڈبہ نمبر 10 کھل گیا تو پھر وہ یہاں پہ حال ہونا ہے کہ بس الحفیظ اور الامان. تو بہت سے لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا مثال کے پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں, تو زرداری صاحب بڑی دور تک دیکھتے ہیں, تو لہٰذا انہوں نے منع کر دیا کہ اس چیز کو آپ نہ کریں. اچھا دوسرا ایک بات یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کچھ لوگوں نے آج مجھ سے کہا تھا, 2-3 لوگوں نے بڑے مجھے بھیجی بھی, میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جناب وہ کچھ سینئر ہے, تجزیہ نگار ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں تجزیہ نگار. انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ عمران خان کے معاملے طے ہو گیا, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, اور وہ پتہ نہیں ہتھیار ڈال دیے اسٹیبلشمنٹ. میں نے کہا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. آج کی تاریخ ہے, آج 20 تاریخ ہے, اس وقت پاکستان میں میرے خیال سے شام کے 7:15 بج رہے ہیں. آج یعنی 20 جون تک شام 7:15 بجے تک عمران خان کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے گارنٹی کے ساتھ, عمران خان کے لیے کوئی بھی فیسیلیٹیشن کا, کسی بھی قسم کی ریلیف کا کوئی بھی فیصلہ فی الحال نہیں ہوا ہے, جس سے یہ کہا جائے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے. جیسے کہ لوگ سارے ویلاگرز, جیسے مجھے 4-5 ویلاگس کسی نے بھیجے ہیں, ٹویٹ بھی کیا تھا مجھے اس لیے میں کہتا ہوں کیا مجھے ان چیزوں کو نہ پوچھا کرے, کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو کہنے دیں, لیکن لوگ اتنا مجھے ڈی ایم کرتے ہیں, اتنے میسیجز کرتے ہیں کہ پھر مجھے آپ کو کہتے ہیں ویلاگ میں آپ بتائیں. تو یہ 12 میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. اور یہ بات میں نے آپ کو ٹویٹر میں بھی کہہ دی تھی کہ عمران خان بذات خود بہت صحیح ہیں, لیکن عمران خان کے ساتھ جو ڈبل بیس تھے نا, بشرا بیگم اور اپنا یہ جو بزدار صاحب کا جو سیٹ اپ تھا, آپ کو یاد ہوگا جو میرے ویلاگس دیکھتے ہیں, میں نے جس وقت عمران خان صاحب تھے اس وقت کہا تھا کہ اس بزدار کو ہٹا دو ورنہ تمہیں یہ ڈوبے گا یہ, لیکن لوگوں نے نہیں مانا تھا. اس وقت بھی ہمارے ساتھ پھر جو کچھ ہوا تھا آپ کو پتہ ہے, لوگ جو کہا تھا. تو یہ جو کچھ بزدار صاحب اور جو بشرا بیگم صاحب نے جو چیزیں بو دی ہیں نا, یہ بویا جو ہے نا یہ خان صاحب کو کاٹنا پڑے گا. میں بار بار کہہ رہا تھا خان صاحب کو کہ جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری خان صاحب کے اوپر ہوگی. تو جو کچھ بشرا بیگم نے اور جو بزدار صاحب بو چکے نا, وہ خان صاحب سے اس کی بخشش بچنا مجھے مشکل نظر نہیں, بہت مشکل نظر آتا ہے. خان صاحب کے لیے پرابلم ہوگی ضرور. اب ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, کوئی ہو جاتا ہے, لیکن فی الحال آج تک کی ڈیل میں تاریخ بتا دی, ٹائم بتا دیا, نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. خان صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ہو گیا, پیچھے ہو گیا, وہ بنی گالا میں ملاقات ہو گئی اور پتہ نہیں زمان پارک میں آگے چپکے سے آدمی مل گیا, کسی نے پیر پکڑ لیے, سر پہ ٹوپی رکھ لی, یہ سب فالتو بکواس باتیں ہیں. اس کا ایسا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. چودھری پرویز الہی کے لیے ایک عارضی ریلیف ملا ہے, کیونکہ چودھری شجاعت صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں, ان کو ضمانت ہو گئی ہے, آج ہی ہوئی ہے ضمانت. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ایف آئی اے کے بارے میں مجھے پتہ لگا کہ 2-3 کیس کو لے کے تیار بیٹھے ہیں. جب تک چودھری پرویز الہی ٹوٹل عمران خان سے علیحدگی کا نہیں کریں گے, اس وقت بھی فوری طور پر شاید پرویز الہی کو ریلیف نہ ملے, یہ میرا خیال ہے. جہانگیر ترین صاحب لندن میں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, خاقان عباسی بھی وہیں پر ہیں, اور وہاں پر یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کو جیسے یہ واپس آتے ہیں تو کیا کس طریقے سے نواز شریف کو جیل جانے سے روکا جائے, کیونکہ نواز شریف کو سزا ہوئی ہے. یہاں ایک بات یہ بھی سوچا جا رہا ہے, ایک خبر یہ بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ کیا دوبارہ خاقان عباسی کو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنا دیں عارضی طور پر, اور وہ پرائم منسٹر نئے الیکشن کے اندر وہ پرائم منسٹر یہ بن جائیں خاقان عباسی صاحب, اور اس کے بعد جیسے ہی قاضی
فائز عیسیٰ صاحب آتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے بعد آنے کے بعد جو ہے پھر ان کی کوئی سزا معاف کرائی جائے یا کوئی بھی ایسا سلسلہ کیا جائے کہ نواز شریف کو ایسا ریلیف دیا جائے، پھر اس کے بعد کسی بھی حلقے سے نواز شریف کو دوبارہ الیکشن لڑوا کر ان کو دوبارہ پرائم منسٹر بنایا جائے، اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے، کئی جو ہے فارمولے وہاں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے 1-2 دن کے اندر مجھے پتہ لگی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔